پیر کامل ایپیسوڈ 6 پارٹ 1۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ یہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا، وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا۔ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی؟ کہے گی اسجد سے تو شادی نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے۔ پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اس طرح کے کاموں میں؟ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال النصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں، اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی، یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدرے ناگواری سے کہا۔ محبت ہو گئی تمہیں اس سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار اس سے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن۔ واٹ؟
حسن بے اختیار اچھلا. وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں. میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ نہیں. سالار نے ناگواری سے کہا. میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے الجھے ہوئے انداز میں کہا. تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں. سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی. مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں. دفع کرو سالار اس سب کو. تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر. سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی. تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں. باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا. میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے. حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا. میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ. سالار نے اس بار فرینچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا. بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا. وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے. وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے سب کچھ کرنا مشکل ہوتا. سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا. حسن اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا، مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لاہے عمل طے کرنے میں مصروف ہے. اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا. وہ اس کا بہترین دوست تھا. حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے. سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا. چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا. نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دے دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا. حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا. وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے. وہاں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا. سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا. مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا. سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے. امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے. ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی. آخر وہ کون لوگ تھے جو سالار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا. اسے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے. سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی. یہ کس چیز کے کاغذ ہے سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا. تمہیں سے کیا، جیسے بھی پیپرز ہوں تم اپنے کام سے کام رکھو. سالار نے درشتی سے اسے جھڑک دیا. اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا. آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. ملازمہ فوراً گھبرا گئی. سالار ویسے بھی اتنا اکڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا. سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا. اسے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی. اگر بتا بھی دیتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز، وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی. سالار اس بات پر چڑھ گیا. وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ. وہ کتنی بار کہہ چکا ہے. آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے. امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی. صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی نہیں کر سکتے. تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا. کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو. بس تم جا کر اسے کہو میری مدد کرے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے. اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے. وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا. کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب دیا. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. وہ بیزار ہو گیا. تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو. دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا. سالار نے فوراً کال کی. کال ریسیو نہیں کی گئی. 15-20 منٹ بعد امامہ نے دوبارہ اسے کال کی. اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم روگی نہیں تو مجھ سے بات چیت کرو، ورنہ فون بند کر دو.
سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا، پھر تم لاہور جا رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھی، وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا؟ سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سالار نے جھوٹ بولا تھا، نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورتحال میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سالار نے کندھے اچکائے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم ابھی یہاں سے جانے کا نہ سوچو، نہ ہی بیلف کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہیں آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیت ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سالار کو جز بس ہوا۔ اوکے، کرو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح کی زبردستی میرے ساتھ نہ کریں۔ تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات یاد رکھنا تم۔ وہ سر اٹھاتے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا، میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپ کے اور انہیں یک کے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا۔ اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم مبین نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ بابا جھوٹ بول رہی، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا، 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے، کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا، یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا، میں کل لاہور سے اس کا سامان لے کر آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم مبین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی، سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کراؤں گا، اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کرا دوں گا۔ ہاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح نامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا۔ اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہیں آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی ہے۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے بارے میں بتاؤ۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو، اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے، اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔
اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز کسی وکیل نے فون کر کے ہاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسو گی۔ تم جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے۔ تمہارے جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی، اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی، مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے۔ سلمہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا، اور خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوتی، پیدا ہو ہی گئی تھی تو تب ہی مر جاتی، یا میں ہی تمہیں مار دیتا۔ امامہ آج ان کی باتوں اور پٹائی پر نہیں روئی تھی، اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی۔ پھر ہاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا، وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق لے لو اور اسجد سے شادی کر لو، ہم اس سب کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں اس سے کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس نہیں آنا۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں، مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکریں مارے گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے، وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے امامہ، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں، مجھے آپ جانے دیں۔ اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گی، اور اس وکیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بیلٹ میں آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی۔ اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی، ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سالار بے حد محظوظ ہوا۔ باقی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو بڑی عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔
बेचारी इमामा बीबी को पता चल जाए कि सालार साहब इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे तो वो तो सदमे से ही मर जाएंगी। नासिरा ने दिल में सोचा, किस बात पर मारा है जी? सुना है वो अजद साहब से शादी करने पर तैयार नहीं है, किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। नासिरा ने लड़के पर जोर देते हुए मानी खेज अंदाज में सालार को देखा। बस इस बात पर? सालार ने लापरवाही से कहा, ये कुछ छोटी बात थोड़ी है जी, उनके पूरे घर में तूफान मचा हुआ है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं और अब इमामा बीबी बजिद हैं कि वो अजद साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने उनकी पिटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पर किसी को मारा जाए, वो अपनी किताबों में मसरूफ था। ये तो आप कह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासिरा ने इस तरह सफाई करते हुए तबसरा किया, मैं तो बड़ी दुखी हूं इमामा बीबी के लिए, बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली, और अब देखें क्या कयामत टूट पड़ी है उन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज उनका कमरा साफ करती है और वो बताती है कि उनका चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासिरा इस तरह बोल रही थी, शायद वो शऊरी तौर पर यह कोशिश कर रही थी कि सालार उसे अपना और इमामा का हिमायती और तरफदार समझे, कोई राज कह दे। मगर सालार अहमक नहीं था, उसे नासिरा की इस नाम निहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। अगर इमामा की पिटाई हो रही थी और उसे कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था तो उससे उसका क्या ताल्लुक था? मगर उसे इस सूरत हाल पर हंसी जरूर आ रही थी। क्या इस दौर में भी कोई इस उम्र की औलाद पर हाथ उठा सकता है, और वो भी हाशिम मुबीन जैसे अमीर तबके का आदमी? हैरानी की बात है। सोच की एक ही रौ में बहुत से मुतजाद ख्यालात बह रहे थे। नासिरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब उसने देखा कि सालार उसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा और अपने काम में मसरूफ हो चुका है, तो वो कदरे मायूस होकर खामोश हो गई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इस्तराब, बेचैनी और परेशानी तो उन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आ रही थी, एक दूसरे की तकलीफ का भी सुनकर। शायद इमामा बीबी भी उनके बारे में इस तरह की कोई बात सुनकर उसी तरह मुस्कुराएं, कौन जानता है। नासिरा ने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर को उठाकर साफ किया। घर छोड़ देने का फैसला उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल और तकलीफ दे फैसलों में से एक था, मगर इसके अलावा उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाशिम मुबीन उसे कहां ले जाते और फिर किस तरह उसे तलाक दिलवा कर उसकी शादी असजद से करते, वो नहीं जानती थी। वाहिद चीज जो वो जानती थी वो ये हकीकत थी कि एक बार वो उसे कहीं और ले गए तो फिर उसके पास रिहाई और फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये वो बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे जान से कभी नहीं मारेंगे, मगर जिंदा रहकर इस तरह की जिंदगी गुजारना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जैसी जिंदगी की वो उससे तवक्को और तसव्वुर कर रही थी। हाशिम मुबीन अहमद के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठी रोती रही और फिर उसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। उसे घर से सुबह होने से पहले पहले निकलना था और निकलकर किसी महफूज जगह पर जाकर पहुंचना था। महफूज जगह? उसके जहन में एक बार फिर जलालुन नसर का ख्याल आया। उस वक्त सिर्फ वही शख्स था जो उसे सही मायनों में तहफ्फुज़ दे सकता था। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका फैसला और रवैया बदल जाए, वो अपने फैसले पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है वो मुझे सहारा और तहफ्फुज़ देने पर तैयार हो जाए। उसके वालिदैन को मुझ पर तरस आ जाए। एक मौहूम सी उम्मीद उसके दिल में उभर रही थी। वो मदद नहीं करते तब भी कम अज कम मैं आज़ाद तो होंगी, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजार तो सकूंगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहां से कैसे निकलूंगी और जाऊंगी कहां? वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में बैठी रही। उसे एक बार फिर सालार का ख्याल आया, अगर मैं किसी तरह उसके घर पहुंच जाऊं तो वो मेरी मदद कर सकता है। उसने सालार के मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। मोबाइल ऑफ था। कई बार कॉल मिलाई लेकिन उससे राब्ता ना हो सका। इमामा ने मोबाइल बंद कर दिया। उसने एक बैग में अपने चंद जोड़े, कपड़े और दूसरी चीजें रख ली। उसके पास कुछ जेवरात और रकम भी थी, उसने उन्हें भी अपने बैग में रख लिया। फिर जितनी भी कीमती चीजें उसके पास थीं जिन्हें वो आसानी के साथ ले जा सकती थी और बाद में बेचकर पैसे हासिल कर सकती थी, वो उन्हें अपने बैग में रख दी गई। बैग बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर 2 नफिल अदा किए। उसका दिल बेहद बोझल हो रहा था। बेसुकूनी और इस्तराब ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। आंसू बहाकर भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। नवाफिल अदा करने के बाद जितनी आयात और सूरतें उसे ज़बानी याद थीं, उसने वो सारी पढ़ ली। बैग लेकर अपने कमरे की लाइट बंद करके वो खामोशी से बाहर निकल गई। लाउंज की एक लाइट के अलावा सारी लाइटें ऑफ थीं। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। वो मोहतात अंदाज में चलते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और फिर किचन की तरफ चली गई। किचन तारीकी में डूबा हुआ था।
وہ محتاط اندازوں میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹخنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹرز تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی طرف درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جد و جہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندھے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہنوں میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا۔ وہ سلائڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھیں جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اپنے بیڈ سے دبے قدم اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل مخالف سمت گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جس کو کھڑا دیکھا تھا اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے چیر پھاڑ کر چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ بھی تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے۔ مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بھینچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی تھی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آؤ جلدی، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فور گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں، تمہیں گارڈ سے کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی، مگر اس چادر اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے حیرانی سے کہا، ہاں ابھی اسی وقت، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں، میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی، مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم وکیل سے کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کرائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور اگر کل تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کرتے تھے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے ہی پتا ہو کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمع ہی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی۔ اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا، میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی، میں تمہیں صبح… امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سالار خود ہی اپنے بیڈ کی پائیتی پر بیٹھ گیا۔